السلام علیکم مینگل یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ہے ناظرین۔ الطاف حسین کی آمد کا سلسلہ اور اس حوالے سے کچھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے تجزیے اور رپورٹس آپ کی نظر کریں گے۔ تو ناظرین، الطاف حسین کی آمد کے حوالے سے سیاسی مبصرین اس کو کہتے ہیں یہ بڑی ڈیل ہوگی، اور یہ جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے سیاستدان جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل کر کے آنا، مگر بہرحال جہاں بھی بات چیت ہوتی ہے تو ایک ڈیل ضرور ہوتی ہے۔ اور الطاف حسین کا ایک لمبا عرصہ باہر گزارا ہے، اور مقتدر حلقوں سے ان کے ریاست سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور ریاست سے تعلقات اچھے نہ ہونے کا سبب ان کا وہ غلط اسٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے تقریر میں کیا تھا پاکستان کے اگینسٹ جو بات کی تھی۔ مگر اب جب وہ متعدد بار معافی مانگ چکے ہیں اور اس حوالے سے وہ کچھ عملی مظاہرے بھی کر چکے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی حمایت میں، پاکستان کی فوج کی حمایت میں، پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی حمایت میں، اور اس حوالے سے اپنا اسٹیٹمنٹ ریٹن میں بھی اور اپنے وکلا کے ذریعے بھی، اور اس طرح سے پاکستان کے ارباب اقتدار کو مسلسل پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہ ہم پاکستان کے فوج کے خلاف نہیں ہیں، اور یہ باور کرا رہے ہیں فوج کو بار بار، وہ پاکستان کے ہم محب وطن ہیں، حب الوطنی کا جذبہ ہمیں سے سرشار ہیں، اور حب الوطنی کا جذبے کا مظاہرہ ہیوسٹن کے شہر میں کونسلر خانے میں مارکہ حق کی تقریب منعقد کر کے منی جلسہ کر کے ایک ثابت بھی کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو ان کا زیادہ سے زیادہ موقف ہے پاکستان کے ارباب اقتدار کا، کہ الطاف حسین آ کے پاکستان کو، یعنی کہ بلیک میلنگ کی سیاست، دیکھیے کھل کے میں بات بتا رہا ہوں کہ اور پاکستان میں آئے دن ہڑتال کی کال دے دیں گے اپنے مطالبات کے حق میں، یہ بھی ایک جمہوری حصہ ہے۔ تو یہ تمام جمہوریت کے وہ جو ہوتے ہیں وہ کریں گے تو اس پہ قابل قبول ہوگا، مگر کوئی بلیک میلنگ کی سیاست یا مار دھاڑ اور اس طرح کی تباہی، شہر کا امن تہ و بالا، ایک بندرگاہ ہے کراچی، بڑا انٹرنیشنل شہر ہے، تو اس کو برباد کر دیا جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اور وہ خود تو وہ لازمی اس بات کو توقع ماضی کی روایت کو دیکھ کے شاید رکھتے ہو، جو الطاف حسین کے مخالف اپنے لوگ ہیں وہ یہ اطلاع پہنچا رہے ہیں، پھر جناب ہم سے نہیں کہیے گا، جب وہ آئیں گے پھر وہ آپ کو یہ کریں گے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ الطاف حسین 48 گھنٹے کے اندر ایک بڑا لاکھوں کا مجمع اکٹھا کر لیں گے، اور وہ جلسے میں جو مطالبہ کریں گے، عوام کو جو کہیں گے اس مطالبے کو منظوری تک وہ کام عوام کرے گی۔ اگر وہ کہیں گے کہ جناب یہ مطالبات کے حق میں آپ ساری رات، یہ جو سیکٹریٹ ہے اس کے یہاں روڈ پہ بیٹھ جائیں، تو ساری رات بیٹھے رہیں گے۔ اب آج کی ایمکیو میں اگر یہ لوگ اپنے کارکنان کو یا یہاں کے شہریوں کو کہے بھائی جناب آپ شہر فیصل بلاک کر دیں یا روڈ پہ بیٹھ، تو یہ نہیں نکال سکتے پبلک کو، کیونکہ پبلک ان کی سن نہیں رہی، پبلک ان سے جو توقع وابستہ کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب الطاف حسین جو ہیں ان سے ماضی بھی ریکارڈ اچھا رہا ہے کہ جو مطالبہ کرتے تھے گورنمنٹ 24 گھنٹے کی لائن میں پورا کر دیتی تھی، تو لازمی یہ ان کو پتہ ہے کہ جو مطالبات یہ کریں گے تو وہ منظور کروا کے اٹھیں گے، تو اس لیے عوام ان کی منتظر بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے۔ الطاف حسین جو ہے وہ پاکستان میں آنا بھی چاہتے ہیں، اور سیاسی سرگرمیوں کو اپنے بحال دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور بحال کروانا بھی چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے لازمی پاکستان میں یہ دو فیکٹر تو ہیں جو ان کے رکاوٹ والے بھی ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹی پاکستان کی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا بڑی بڑی جماعتیں، وہ کھل کے اتنا نہیں کہہ رہی کہ نہیں آیا، ان کے سب کے تعلقات الطاف حسین کے، ان کے مرکزی رہنما آصف زرداری، نواز شریف، تمام کے ذاتی تعلقات ہیں۔ الطاف حسین کا تیسرا فیکٹر یہ آیا تھا کہ وہ عمران خان کی حمایت کر رہے تھے، جو فوج کا کٹر دشمن ہے، اور فوج اس کی دشمن ہے آج کل، تو لازمی اس کی حمایت میں جو بیان دے رہے تھے وہ، تو اب ان کے وہ بیان تبدیل بھی ہوئے ہیں۔ تبدیل کیا، انہوں نے بولا ہم مظلوم کی حمایت ہم کرتے تھے، تو مظلومیت کے، مگر ان کے جو وہاں صحافی وہاں رہتے ہیں جو جلا وطن صحافی ہیں، ان کو الطاف حسین کڑی تنقید کا نکالا بناتے ہیں، بولتے ہیں یہ لوگ ملک دشمن ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں، اور کون سا انڈین سفارت خانے میں جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے بڑی تنقید کی۔ یہ ان کی حب الوطنی کا ثبوت ہے الطاف حسین کے۔ تو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی اپنا موقف سخت کر لیا، حالانکہ آزادی کے وہ بھی حق میں، آزادی کے پاکستان کے تمام سیاست حق میں، مگر الطاف حسین نے یہ کہہ دیا کہ جناب اب مجھے اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں ان کے مخلص ساتھی اور مخلص لوگ کارروائی کر رہے ہیں۔ لازمی اور لازمی کوئی ڈیل ہوگی، اور ڈیل یہی ہوگی کہ جناب
ارباب اقتدار سے، ریاست سے کہ جناب آپ ہمارے یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے، یعنی کہ جو ماضی کا الطاف حسین ہوگا وہ نہیں کرے گا، مگر اپنے جائز مطالبات کے لیے یعنی کہ جدوجہد کرے گا۔ تو اب جائز مطالبات بھی پاکستان کے اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے، اس وقت جو پاکستان میں ڈیموکریسی چل رہی ہے، اسی نظام کے تحت الطاف حسین کو بھی چلنا پڑے گا۔ مگر الطاف حسین کو اپنی پرامن رہ کے جدوجہد کرنی ہوگی یہاں اپنے عوام کے لیے، اپنے عوام کی خواہشات کے عین مطابق، اور عوام بھی ان کی آواز پہ لبیک کہے گی، اور وہ تو عوام منتظر ہے کہ الطاف حسین، اب یہ جو کراچی کے ایئرپورٹ پہ اگر الطاف حسین آ گئے تو آپ تصور کریں گے لاکھوں کا مجمع ہوگا جو رات گئے سے جلوس نکلے گا تو صبح ہی پہنچے گا عزیز آباد۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ الطاف حسین کی اگر اجازت دے دی اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کی ڈیل ہو گئی، معاملات طے ہو گئے، جو کہ مرکزی بڑے بڑے رہنما درمیان میں لگتا ہے پڑے ہیں، کیونکہ الطاف حسین کے حوالے سے جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، اب لوگ کہنے لگے ہیں الطاف بھائی آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں لازمی کسی بات کا شاخسانہ ہے۔ کچھ رہنما ایسے ہیں جو مقتدر حلقوں کے اندر اچھا سمجھا جاتا ہے، ان کا گڈ ول ہے، ان کی اچھے تعلقات ہیں، تو لازمی وہ درمیان میں پڑیں گے۔ اب الطاف حسین نے ہر راستہ وہ اپنا رہے ہیں، لازمی وہاں جلسہ کیا ہسٹن کے اندر، اور ایسی تقریبات پورے لندن میں بھی وہ منعقد کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کی پارٹی ایسے بیان دے رہی ہے۔ تو لازمی ایسے بیانات جب وہ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ارباب اقتدار ان سے کسی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ معاہدہ کر لے، اور معاہدہ کیا ڈیل کر لے، جیسے ماضی میں بے نظیر کے ساتھ ہوتی ہے ڈیل یہ ہوتی ہے۔ الطاف حسین والے تو یہ کہتے ہیں بھائی الطاف حسین نے ایسا کیا کیا ہے، انہوں نے نعرہ لگایا، معافی مانگ لی، کیا ماضی میں پاکستان کے اندر بڑے بڑے رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے یا پاکستان کو برا بھلا کہا باہر بیٹھ کے، بلکہ پاکستان کے سرکاری اہلکاروں کو یعنی کہ قتل کر دیا، یہ شہید کر دیا ان کو، جیسے آئی جے کا کیس ہوا اس میں مرتضیٰ بھٹو صاحب شہید بھٹو گروپ پہ الزام آتا تھا ان کا مرحوم کا شہید، تو مرتضیٰ بھٹو کو پاکستان آنے کی اجازت مل گئی تھی، وہ آئے تھے۔ تو اس سے بڑا کیا سب ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کا تو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، تو اس سے احساس محرومی بھی پھیل رہا ہے مہاجر طبقے میں، کہ بولتے ہیں مہاجر لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایک وہ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے، اور دوسروں کو یہ اجازتیں مل گئی۔ تو الطاف حسین کی معافی کو اب بڑی اہمیت دی جائے گی، اور آنے والے دنوں میں الطاف حسین کی سیاسی جماعت مقتدر حلقوں کے لیے بھی کوئی اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور عمران خان کے لیے کراچی کا راستہ، صوبہ سندھ کا راستہ بڑے شہروں کا اب بند ہو جائے گا۔ اگر عمران خان کی کوئی سیاست چلانا چاہے، عمران خان کو اگر آزادی ملتی ہے تو ان کی پولیٹکس کا باب الطاف حسین بند کر سکتا ہے بھائی۔ اس حوالے سے الطاف حسین کا سیاست میں بڑا اہم رول ہوگا۔ تو اسی قسم کی کوئی ڈیل جو پاکستان کے مفاد میں بہتر ہوگی، وہ ارباب اقتدار سے، حکومت کے اہلکاروں سے، جو وزیر اعظم ہیں ان سے، اور ریاست کے ان حلقوں سے، مقتدر حلقوں سے جن کو اعتراض ہے ان کی آمد پہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، اور اس کے کوئی امکانات واضح طور پر روشن نظر آ رہے ہیں۔ جو پاکستان میں وکلا برادری اور جو سیاسی رہنما ان میں سرگرم عمل ہیں، اور کچھ ان کے اندر اور کچھ ان کے باہر رہنما، اور کچھ ایسے وکلا جو نیوٹرل ہیں وہ اس میں سرگرم ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے وکلا کے بڑے رہنما کراچی میں اپنا بابر مرزا ایڈوکیٹ کو کھلم کھلا ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لازمی الطاف حسین جو ڈیل ہوگی پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگی، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں مد نظر رکھتے ہوئے الطاف حسین کی وہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوگی، اور ماضی کے جو حالات خراب کرنے کے سیاسی طریقے تھے الطاف حسین کی جماعت کی طرف سے، وہ یقین دانی حاصل کر لی جائے گی کہ مستقبل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد الطاف حسین پاکستان کے مقتدر حلقوں کے یعنی کہ جو جمہوری نظام، جمہوریہ ڈیموکریسی جو چل رہی ہے، کنٹرول ڈیموکریسی کے تحت یہاں سیاست کریں گے۔ بہرحال اپنے عوام کے حقوق کے لیے مخلصانہ کوششیں صرف و صرف کر سکتے ہیں تو الطاف حسین کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے حکومت کے ساتھ رابطے
کہ بعد کوئی ڈیل اگر ہو جائے گی جس کے واضح طور پہ امکانات پائے جاتے ہیں اور روز روشن کی طرح یہاں ہے اور نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں الطاف حسین کی سیاست پاکستان میں نظر آئے گی اور الطاف حسین پاکستان میں ان کی آمد بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں یہ ڈیل کے بغیر الطاف حسین کی آمد یہاں ناممکن ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ ڈیل ہوگی اور ڈیل مقتدر حلقے اور بڑے بڑے ضامن جو ہوں گے وہ کریں گے، جن میں پرانے ایم کیو ایم کے کچھ رہنما اور پاکستان کے سیاسی رہنما پولیٹیکل کے جو ڈیل کرتے ہیں وہ تمام اس میں حصہ لیں گے۔ تو آنے والے وقت میں کوئی ایسی اس تبدیلی آ سکتی ہے اور پاکستان میں الطاف حسین کا پاکستان کے ریاست کے حلقوں سے ناراضگی دور ہو جائے گی اور ہونے کے امکانات واضح طور پہ پائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے آگے کیا نظر آتا ہے۔ عوام بہرحال الطاف حسین کے جو مہاجر عوام ہیں وہ منتظر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ الطاف حسین پاکستان میں آئیں اور ان کی سیاسی سرگرمیاں بحال ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔